عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے باپ کی جب موت کا وقت قریب آیا، عمر بن عاص کا، فاتح مصر، تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ موت کا وقت قریب ہے، زارو قطار رو گئے۔ تو میں نے کہا ابا جان، آپ تو نبی اسلام کے اتنے مقرب تھے، آپ نے تو رومن امپائر کو گرایا، تو ان جنگوں میں یرموک میں آپ شامل تھے، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں موت کے وقت؟ اور یہ بیٹا خود بھی صحابی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور جلیل القدر صحابی ہے۔ تو پہلا جواب ہی انہوں نے اتنا زبردست دیا، انہوں نے کہا ہم اصحاب رسول کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی صحابیت کی فضیلت، جنگوں کی فضیلت دوسرے نمبر پہ کر دی۔ انہوں نے کہا اصل فضیلت کلمے کی فضیلت۔ ہائے ہائے، کیوں؟ اس کی برکت سے ہی تو باقی فضائل مل رہے ہیں۔ ایمان نہ ہو تو اعمال کہاں سے فائدہ دیں گے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی ہے سر، اشک بار آنکھوں سے سننے والی سٹوری، بڑی طویل حدیث ہے۔ مسلم شریف میں شروع میں آپ کو 321 نمبر کنٹینیوس نمبرنگ میں کتاب الایمان چیپٹر پہ ملے گا۔ موت کا وقت قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 ادوار گزرے۔ ایک وہ دور تھا کہ میں اسلام کا بدترین مخالف تھا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں نظر آئے تو میں ان کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید اور عمر بن عاص اکٹھے مسلمان ہوئے۔ یہ انہوں نے عمر سیریز میں یہ فلمایا بھی ایسی۔ تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور میں نبی الاسلام کے پاس ایمان کے لیے قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی الاسلام فرمایا عمر کیا ہوا؟ ہائے ہائے، عمر بن عاص کو تو پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ واقعی پھر دل سے مسلمان ہونے آئے تھے، تبھی ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی۔ ان کا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں میرے پچھلی سارے اسلام کے خلاف کیے ہوئے کام معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے نہیں پتا، حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایمان قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 باتیں ارشاد۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایمان قبول کیا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے لیے اتنے عزیز ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کے آپ کے چہرے کی طرف پوری زندگی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور اے میرے بچے، اگر تو مجھ سے پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی، تو میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے چہرے کی روب کی وجہ سے پھر پوری زندگی میں نے حضور کی طرف یوں کر کے ابھی آنکھیں بھر کے بھی نہیں آپ کو دیکھا، یعنی وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ نظروں سے میری گستاخی نہ ہو جائے۔ اگر میں اس وقت مارا جاتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا، جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چلے، کوئی آگ روشن نہ کرنا، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا، یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا۔ اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں۔ یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔